السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ویلکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول جنون خیزیاں، تحریر ہے میرم خان کی، ایپیسوڈ نمبر 11۔ دو جنازے ان کے سامنے کفن میں لپٹے پڑے تھے، مگر خاندان سے کوئی نہیں آیا تھا۔ ہاشم خان کا کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا، سب ان سے تعلق توڑ چکے تھے۔ ایک دو نے فون اٹھایا بھی، مگر ہاشم خان کی بات مکمل ہونے سے پہلے انہیں لان تان کرتے وہ فون بند کر چکے تھے۔ وہ اس وقت درد و کرب کی تفسیر بنے تھے۔ وہ خود کو ان دو جنازوں کا قصوروار سمجھ رہے تھے۔ شازمینہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ لاشوں کو کفن پہنا دیا گیا تھا۔ ہاشم خان کا بہت پرانا ملازم جس کا کوئی نہ تھا، وہ کفن سلائی کرتا تھا، انہی کی طرح اب ظہیر تھا جس نے انہیں کفن سلائی کر دیے تھے۔ ہاشم خان نے دوبارہ کسی کو اطلاع کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ وہ ان کی طبیعت ایسی تھی وہ کسی کو اطلاع کرتے، مزید لان تان گالیاں سنتے۔ جو خاندان والے لعنت ملامت کر کے گئے تھے وہ آ کر کرتے بھی کیا آخر؟ فارز خان اپنے گارڈز اور سارے ملازموں کو رات سے چھٹی دے چکا تھا۔ اس وقت وہ لوگ تن تنہا اس بڑی سی حویلی میں موجود تھے۔ رات کی سیاہی شدت پکڑ گئی تھی۔ باہر موسلا دھار تیز طوفان آیا ہوا تھا۔ آندھیوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ طلحہ خان پتھرائی آنکھوں سے فارز خان اور مشال کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پڑے فارز خان کے خون کے چھینٹے جم چکے تھے۔ راشی کا بلکتا روتا تڑپتا وجود ایک بار پھر سے سسکیاں برتا کارپٹ پر ہی سو چکا تھا۔ ہاشم خان اپنے ناتواں بدن کو سنبھالتے یکدم اٹھے تھے۔ داخلی دروازے کی طرف بڑھتے ان کا ناتواں وجود لڑکھڑایا تھا، جسے دیکھتے طلحہ خان بھاگ کر ان کی طرف بڑھتے انہیں تھام گیا تھا۔ ہاشم خان کی بوڑھی آنکھوں سے اشک رواں جاری ہوا تھا۔ وہ طلحہ خان کا ہاتھ تھامے آہستگی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھے۔ طلحہ خان ان کا ہاتھ تھامے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ حیران تھا ہاشم خان کہاں جا رہے ہیں، مگر وہ سوال نہ کر سکا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا وہ جیسے اس کی آواز اس کے حواس سلب کر چکے تھے، یہاں تک کہ اس کا ایک آنسو نہ بہا تھا۔ یکدم وہ پتھر سا جیسے ہوا تھا۔ وہ لوگ طویل کار پورچ عبور کر کے باہر پہنچے تو شدید طوفان باہر برپا تھا۔ درخت اکھڑ گئے تھے۔ موسلا دھار بارش ہاشم خان کے ناتواں وجود اور 10 سالہ طلحہ خان کو بھگو چکی تھی۔ طلحہ خان کو تو سردی تک کا احساس نہ ہو رہا تھا۔ وہ ہاشم خان کے لرزتے وجود کو سنبھالتے گیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ ہاشم خان کے قدموں کا رخ مسجد کی طرف تھا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے خاموشی سے چل رہا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے بہت سے لوگوں نے انہیں عجیب نگاہوں سے دیکھا تھا۔ شانزے خان نے جو کیا اس کی خبر یہاں کے چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک پہنچ گئی تھی۔ سب کے لبوں پر کل سے شانزے خان کے گناہ کا ہی تذکرہ تھا۔ جس سب کے قصوروار فارز خان اور ہاشم خان تھے، جو بغیرت تھے، جو اپنی بیٹی بہن کی تربیت نہ کر سکے تھے، ان کی جوانی کو نہ سنبھال سکے۔ مسجد میں ہی بہت سے افراد ہاشم خان کو دیکھتے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ ان لوگوں کے بے رحم مدہم الفاظ طلحہ خان تک بخوبی پہنچ رہے تھے۔ اس کی سبز پتھرائی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ ہاشم خان سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے مسجد کے امام کی طرف بڑھے۔ ہاشم خان کو دیکھتے وہاں کے امام نے اپنی نگاہیں پھیری تھی۔ ہاشم خان ان کے سامنے صف پر جھکے سر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ طلحہ خان بھی ان کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ ہاشم خان نے مدھم آواز میں مسجد کے امام کو فارز خان اور مشال خان کے خودکشی کرنے کے بارے میں بتاتے ان کا جنازہ پڑھنے کو کہا۔ مسجد کے امام خودکشی کا سن کر شوک ہوئے تھے۔ دوسرے پل ان کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ طلحہ خان حیرانگی سے مسجد کے امام کی طرف دیکھ رہا تھا، جن کے چہرے پر سرخی کے ساتھ انتہائی ناگواری اور سرد پن تھا۔ خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے، یہ کیسے کر سکتا ہے تمہارا بیٹا اور پوتی؟ امام صاحب بڑک اٹھے تھے۔ جانتا ہوں امام صاحب، آپ جنازہ پڑھوا دیں تو مہربانی ہوگی۔ ہاشم خان عاجزانہ لہجے میں گڑگڑائے۔ بہت ہی بزدل نکلا تمہارا بیٹا اور پوتی۔ انہوں نے خدا کی دی ہوئی زندگی کا کفران نعمت کیا۔ تم جانتا ہے خدا کے نزدیک اس کی سزا کیا ہے؟ خودکشی کرنے والوں پر خدا کا سخت عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کا مغفرت نہیں جو خدا کا دیا ہوا انمول زندگی کا خود ہی جان لے لے۔ امام صاحب کی اونچی آواز پر وہاں موجود اکا دکا جو لوگ تھے سب وہ متوجہ ہوئے تھے۔ مسجد میں چہمگوئیاں ہونی شروع ہو گئی تھی۔
جانتا ہوں یہ گناہ ہے، جانتا ہوں میرے بیٹے اور پوتی نے گناہ کیا، وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، مگر جنازہ تو پڑھوانا ہے نا، انہیں سپرد خاک تو کرنا ہی ہے۔ ہاشم خان سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ طلحہ خان سب کچھ حیرانگی سے سنتا، سب کو اپنی سب آنکھوں سے گور رہا تھا۔ کہاں دیکھا تھا کسی کو اپنے دادا ہاشم خان اور فارس خان کے سامنے سر اٹھاتے ہوئے؟ اپنی بہن اور باپ کے لیے کبیرہ گناہ بزدل جیسے لفظ اس کے اندر آگ سے لگا گئے تھے۔ وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ جی تم نے کیسا تربیت کی اپنی اولاد کا ہاشم خان؟ تمہارا بیٹی نے اتنا نیک لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہمارا ہاں بچپن کا منگنی ہوتا ہے۔ ہمارا علاقہ کا ہر جوان لڑکی تمہارا بیٹی کا کرتوت دیکھ کر یہی سوچے گا، ہم بھی یہی سب کچھ کرتا ہے۔ فارس خان کا خود کو مارنے سے اچھا تھا تمہارا بیٹی کا جان لے لیتا۔ امام صاحب کے چپتے لفظوں پر طلحہ خان کی سب آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتی جا رہی تھیں۔ وہاں کھڑے لوگ بھی اب امام صاحب کی ہاں میں ہاں ملانا شروع ہو گئے تھے۔ ہم کو معاف کرنا، ہم یہ جنازہ نہیں پڑھوا سکتا۔ خودکشی کرنے والوں پر جب اللہ ترس نہیں کھاتا تو ہم گناہگار انسان کیسے ترس کھا سکتا ہے؟ ہم خودکشی کرنے والوں کا جنازہ نہیں پڑھواتا۔ امام صاحب رکھائی سے جواب دیتے منہ موڑ چکے تھے۔ ہاشم خان اپنا جھکا سر ہلاتے ہوئے زمین سے اٹھے تھے۔ طلحہ خان بھی ان کے ساتھ اٹھتا، خاموشی سے ان کا کامتا ہاتھ پکڑ کر مسجد کے گرم کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ بہت ہی بے غیرت نکلا یہ فارس خان۔ مسجد کے صحن میں آتے ہی طلحہ خان کی سماعتوں میں کسی کی آواز پڑی تھی۔ طلحہ خان کے قدم ٹھہرے تھے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے جھکا اور اپنے پیروں کے پاس پڑا پتھر اٹھا کر طلحہ خان نے مڑتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے انسان کے سر پر دے مارا تھا۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹا تھا۔ وہ بلبلاتے ہوئے چیخ اٹھا۔ مسجد میں کھڑے کچھ افراد غصے سے طلحہ کی طرف بڑھے تھے۔ اگر تم لوگوں نے ایک بھی قدم بڑھایا، میں یہ سارے پتھر تم لوگوں کے سروں پر دے ماروں گا۔ وہ زمین سے اور بھی پتھر اٹھاتے چیخا تھا۔ چلو طلحہ، ہاشم خان نے یہ دیکھتے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما۔ لے کر جاؤ اس کو، یہ بھی بڑا ہو کر اپنا بڑوں کے نقش قدم پر چلے گا۔ وہاں کھڑے کسی نے نفرت آمیز نگاہوں سے کہا تھا۔ فارس خان کے مرنے کے بعد ہاشم خان کا رعب و دبدبہ ختم ہو چکا تھا۔ سب ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اب تو صرف سامنے لاغر سا کپ کپاتا وجود نظر آ رہا تھا اور 10 سالہ بچہ جس کا کوئی نہ تھا۔ طلحہ خان سب کو خون اتری آنکھوں سے گھورتے مسجد سے نکل آیا تھا۔ کچھ نوجوان مسجد سے نکلتے بھاگتے ہوئے ہاشم اور طلحہ خان کے ہم قدم ہوئے تھے۔ ہم پڑھوائیں گے جنازہ، ان چند جوانوں نے ہاشم خان کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ ہاشم خان ان کی طرف نم آنکھوں سے عاجزی سے دیکھا تھا۔ طلحہ خان کی سبز آنکھوں میں پہلی مرتبہ آنسو بہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بے دردی سے وہ آنسو صاف کر گیا تھا۔ حویلی کے پیچھے جنگل میں برستی بارش میں چند نوجوان لوگوں کے ساتھ برستی بارش میں مشال خان اور فارس خان کی نماز جنازہ پڑھوائی گئی تھی۔ آپ لوگ صبح تک انتظار کر لیں، ہم اور لوگوں کو اکٹھا کر کے یہاں کے نزدیکی قبرستان میں انہیں دفنا دیں گے۔ اس طوفانی بارش میں کوئی نہیں آئے گا۔ ایک 20-22 سال کے لڑکے نے ہاشم خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں، میں جان چکا ہوں، کوئی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آئے گا تو ہمیں بے بسی کا احساس دلانے، میرے بچوں کے گناہ یاد کروانے۔ بہت کچھ ہو چکا ہے، اب مجھے اپنے پوتے کو قاتل نہیں بنانا۔ ہاشم خان نے طلحہ خان کی طرف دیکھتے کہا، جس کی سبز آنکھوں میں صرف خون کی لالی تھی۔ خودکشی ایک برا فعل ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بہت برا انجام ہے۔ اس فعل کی معافی نہیں۔ اللہ آپ کے بچوں پر رحم فرمائے، اللہ ان کا یہ گناہ معاف فرمائے، ان کے لیے اگلے جہاں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنا ہو سکا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ایک نوجوان سنجیدگی سے بولا تو ہاشم خان جنازوں کی طرف دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ وہ سب نوجوان ایک دوسرے کی طرف دیکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ہاشم خان اپنے آنسو صاف کرتے خاموشی سے آگے بڑھتے ایک درخت کے پاس پڑے، قبر کھودنے کے اوزار پکڑے پاس ہی نرم جگہ کی کھدائی کرنے لگے۔ طلحہ خان برستی بارش میں سرخ آنکھوں سے ہاشم خان کو لرزتے ہوئے کھدائی کرتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی سرخ نم آنکھیں مسلتا ہاشم خان کی طرف بڑھا تھا۔ آہ! زمین پر پڑی گیندی اٹھا کر اس نے چیختے ہوئے پوری قوت سے زمین پر ماری تھی۔ اب وہ چیختے ہوئے وہ نرم جگہ کھودتا جا رہا تھا۔ ہاشم خان مسلسل روتے ہوئے قبر کھود رہے تھے۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں شانزے خان، جان سے مار ڈالوں گا تمہیں، وہ نرم جگہ پر ضرب لگاتے حلق کے بل چیخا تھا۔ طلحہ خان کے لفظ سنتے ہاشم خان کے ہاتھ شدت سے لرزے تھے۔
وہ روتے ہوئے اپنے ناتواں وجود سے ضربے لگاتے جا رہے تھے۔ جان سے مار ڈالوں گا تمہیں شانزیحان، وہ برستی بارش میں چیختا جا رہا تھا۔ ہر ضرب پر اس کی آواز پہلے سے بلند ہوتی۔ ہاشم خان کا بدن پہلے سے بھی زیادہ کپکپاتا جا رہا تھا۔ طلحہ خان اور ہاشم خان قبروں کے پاس پتھرائی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ طوفان شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا شانزیحان تمہیں، نہیں چھوڑوں گا تمہیں بہروز خان، سانسوں کو چھین لے گا تم دونوں کے ناپاک وجود سے طلحہ خان۔ وہ برستی بارش میں آسمان کی طرف دیکھتے خون آشام درندے کی مانند مسلسل چیخ رہا تھا۔ ہاشم خان طلحہ خان کی چیخیں سنتے مسلسل رو رہے تھے۔ شانزیحان تمہیں ایسی موت دوں گا تم ایک ایک سانس کے لیے مجھ سے بھیک مانگو گی۔ وہ ابھی بھی چیخ رہا تھا۔ اس کی خوفناک چیخیں سنتے ہاشم خان کا دل بند ہو رہا تھا۔ ہاشم خان نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جہاں شدید درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے فارس خان کی قبر پر گر چکے تھے۔ دادا جان! طلحہ خان چیختے ہوئے انہیں تھام گیا تھا۔ طلحہ وعدہ کرو تم میری شانزے کو کچھ نہیں کہو گے۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے طلحہ کے ہاتھ اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں جکڑ گئے۔ دادا جان! ہاشم خان کی اکھڑتی سانسیں دیکھتے طلحہ بدحواس ہوا۔ وعدہ کرو طلحہ تم بہروز خان اور شانزیحان کو کچھ نہیں کہو گے، میری شانزے کو اس کی زندگی جینے دو گے۔ وہ منت کرتے گڑ گڑائے تھے۔ دادا جان! ہاشم خان کی اکھڑتی سانسیں دیکھتے طلحہ بدحواس ہوا۔ وعدہ کرو طلحہ تم بہروز خان اور شانزیحان کو کچھ نہیں کہو گے، میری شانزے کو اس کی زندگی جینے دو گے۔ وہ منت کرتے گڑ گڑائے تھے۔ طلحہ خان ہچکیوں سے رونے لگا تھا۔ میرے بچے اس مٹی تلے سو گئے ہیں، شانزی میری جان کا ٹکڑا ہے، وہ بہت معصوم ہے، اسے معاف کر دو، اسے جینے دینا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ وہ اپنے کپکپاتے ہاتھ اس کے آگے جوڑ گئے تھے۔ دادا جان شانزے کی فکر ہے میری نہیں، سب چلے گئے کیسے زندہ رہوں گا میں؟ طلحہ کے آنسو ہاشم خان کے چہرے پر گر رہے تھے۔ تمہاری مورے ہے اور تمہارا بھائی بھی آنے والا ہے، فارس نے مجھے بتایا تھا تمہارا ایک اور بھائی آنے والا ہے، وہ سب ہوں گے تمہارے پاس۔ دل پر ہاتھ رکھتے بمشکل بول رہے تھے۔ بابا نہیں، آپ نہیں، میں کیا کروں گا دادا جان؟ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ شانزے بہروز کو کچھ نہیں کہو گے تم پلٹ کر نہیں دیکھو گے میری بیٹی کی طرف۔ وہ ٹوٹے لفظوں سے بولتے آخری ہچکی لیتے دم توڑ گئے تھے۔ قسم کھاتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، کچھ نہیں کہوں گا شانزیحان کو، نہیں پلٹ کر دیکھوں گا بہروز اور شانزے کی طرف۔ ان کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے چیخا۔ دادا جان! ان کے سینے پر جھکتے وہ ان کے دل کی دھڑکنیں چیک کرتے ہوئے چیخ پڑا تھا۔ برستی بارش میں اس کی خوفناک چیخیں اس جنگل میں گونجتے جنگل کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ مورے! وہ ہاشم خان کے بے جان وجود کو وہیں چھوڑتے گرتا پڑتا روتا ہوا اندر آیا تھا۔ شازمینہ خان کی چیخیں سنتے وہ ان کے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے در سے چیخ رہی تھی۔ مورے! وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھا۔ طلحہ کسی کو بلاؤ، وہ در سے بلبلاتے ہوئے بمشکل بولی۔ کس کو مورے، کس کو بلاؤں؟ طلحہ خان نے روتے ہوئے پوچھا۔ کسی عورت کو بلاؤ، گاؤں میں کوئی تو ہوگا، اس کو بلاؤ۔ طلحہ مجھے یہ بچہ چاہیے، مجھے فارس خان کی آخری نشانی چاہیے، وہ ٹوٹے بکھرے لفظوں سے بولتی در سے چیخ پڑی تھی۔ طلحہ خان انہیں تڑپتے دیکھتے بھاگتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ وہ اب اونچی نیچی سڑکوں پر گہری رات میں برستی بارش میں بھاگ رہا تھا۔ جہاں ان کی حویلی تھی آس پاس کوئی گھر نہ تھا۔ کافی آگے جا کر پہاڑوں پر چھوٹے چھوٹے گھر تھے۔ اس کا ایک دوست شیر خان رہتا تھا دور پہاڑوں پر ایک چھوٹے سے گھر میں۔ وہ بھاگتے اس پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد شیر خان کے باپ شریف خان نے دروازہ کھول دیا تھا۔ کاکا، وہ میری مورے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کہہ رہی تھی کسی عورت کو برا کر لاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑتے ان کے پیروں میں پڑ چکا تھا۔ جس طرح مسجد کے امام نے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا وہ ڈر گیا تھا، یہ لوگ بھی ویسے ہی سلوک کریں گے۔ وہ اپنی مورے کو نہیں کھو سکتا تھا اب۔ ارے بیٹا تم ایسے کیوں کر رہا ہے، ہم چلتا ہے تمہارے ساتھ۔ شریف خان نے طلحہ خان کو اپنے پیروں سے اٹھایا۔ خانم چادر اوڑھو، کسی عورت کو تمہارا مدد کا ضرورت ہے، شریف خان نے اونچی آواز میں کہتے طلحہ خان کو سینے سے لگایا۔ جی خان! اندر سے آتی نسوانی آواز پر طلحہ خان کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ طلحہ خان شریف خان کے ساتھ شازمینہ کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اندر سے شازمینہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ پہلی بار اس کی مورے کے کمرے کے باہر کوئی غیر مرد کھڑا تھا۔ اس جگہ پر فارس خان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ طلحہ خان شازمینہ کے کمرے کے باہر زمین پر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے شریف خان سے بھی خوف محسوس ہوا تھا۔
کسی پر اعتبار نہ رہا تھا۔ وہ 10 سال سے جیسے 30 سال کا طلحہ خان بن چکا تھا۔ اندر سے اب چیخیں آنا بند ہو چکی تھی۔ طلحہ خان خوفزدہ ہوتے بند دروازے سے ٹیک لگاتے آنکھیں میچ گیا۔ جانے اب کس کی موت ہوئی تھی؟ دروازہ کھلنے پر وہ جلدی سے کھڑا ہوا۔ طلحہ خان نے حالی حالی نظروں سے شیر خان کی مورے کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارا مورے کی حالت بہت خراب تھا، نہ اس کا پاس وقت تھا، ہم سے جو ہوا وہ ہم نے کیا، تمہارا بھائی ہوا ہے۔ شیر کی مورے کے لفظ سنتا وہ اپنی خالی سرخ آنکھوں کو ایک ہاتھ سے بے دردی سے مسلتے کمرے کی طرف بڑھا۔ مردہ پیدا ہوا ہے تمہارا بھائی؟ شیر خان کی مورے کے لفظ سنتے وہ درد و کرب سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ مورے مورے زندہ ہیں؟ طلحہ خان نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہاں تمہارا مورے بے ہوش ہو گیا ہے مگر زندہ ہے۔ شیر خان کی مورے کے لفظ سنتا وہ ہنسا تھا۔ شریف خان اور اس کی بیوی نے اسے حیرانگی سے ہنستے ہوئے دیکھا۔ وہ زمین پر بیٹھتا ہنستا چلا گیا تھا۔ رات کے آخری پہر میں وہ شریف خان کے ساتھ کھڑا پھر سے 2 قبریں کھود رہا تھا۔ بارش آج رک ہی نہیں رہی تھی۔ آہ! وہ ہر ضرب کے ساتھ اس کی چیخ بلند ہوتی تھی۔ اس طوفانی بارش میں اس کی چیخیں گونجتی اس جنگل کو ہلا کر رکھ رہی تھی۔ ہر ضرب کے ساتھ اس کے وجود میں شانزے خان اور بہروز خان کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی چیخوں سے بہتے دریا میں عجب سی موجیں اٹھتی، تلاطم برپا کر رہی تھیں۔ پہاڑوں سے ٹکراتی طلحہ خان کی چیخیں اس گھنے جنگل سے ٹکراتی بہت خوفناک لگ رہی تھیں۔ حال آہ! طلحہ خان پہاڑ پر کھڑا شدت سے چیخ رہا تھا۔ اس کی سیاہ سینڈو پسینے سے نچڑ چکی تھی۔ اس کے سلکی بالوں سے پسینے کی بوندیں جڑ رہی تھی۔ وہ 20 سال بعد بھی اس درد میں جی رہا تھا جب جب بہروز خان اور شانزے کے نام اس کی سماعتوں سے ٹکراتے وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ دعا کے لفظ اسے سماعتوں میں سنائی دیتے پاگل کر رہے تھے۔ اس ناپاک وجود کے لیے بھی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہے درد یہ میرا، وہ کیوں اسے ہے چھو رہا؟ وہ سگریٹ انگلیوں میں دبائے ایک پتھر پر بیٹھے گہرے کش لینے لگا۔ شازمینہ راشی خان اور طلحہ خان کو لے کر کیلیفورنیا اپنے اکلوتے بھائی کے پاس چلی گئی تھی۔ ان 20 سالوں میں طلحہ خان 1 2 بار شازمینہ اور راشی کے ساتھ حویلی آیا تھا۔ شازمینہ خان کو یہاں فارز خان اور مشال کی یادیں کھینچ لاتی تھی۔ وہ مجبوراً انہیں یہاں لے کر آتا تھا، مگر شازمینہ راشی خان کو یہ آج تک پتہ نہ چلا تھا طلحہ خان ان کے بغیر بہت بار پاکستان آ چکا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس حویلی کو چھوڑ نہیں پایا تھا جہاں ہاشم خان، فارز خان، مشال خان کی یادیں تھیں۔ اس نے پلٹ کر بہروز خان اور شانزے خان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا ایک بیٹا حامد خان ہے، اسے صرف یہ معلوم تھا۔ تھوڑی بہت معلومات تھی اس کے پاس، مگر اس کے علاوہ اس نے کبھی شانزے خان کا پتہ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنا بدلہ بھول گیا تھا مگر وہ درد نہیں بھولا تھا جو اسے آج بھی سونے نہیں دیتا تھا۔ دعا خود اس کے پاس آئی تھی، وہ شانزے خان کی بیٹی ہے، وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس ناپاک وجود سے اسے آج بھی نفرت تھی، بے انتہا نفرت تھی۔ اسے دیکھتے وہ 4 4 قبریں یاد آتی تھی، اپنا بدلہ یاد آتا تھا، کیونکہ وہ بدلہ صرف راکھ کی چنگاریوں میں دبا رہا تھا۔ وہ دبا ہی رہتا بہتر تھا۔ وہ راکھ کی چنگاریوں کو ہوا دے کر چلی گئی تھی، اب آگ بھڑک رہی تھی جس میں سب کا بسم ہونا رہتا تھا۔ جس طرح فارز خان اور ہاشم خان کی عزت نیلام ہوئی تھی، بہروز خان کو وہ وہی درد دینا چاہتا تھا۔ عزت کے خوف سے خودکشی کر لینا، آسان موت دینی ہوتی تو وہ کب کا دے چکا ہوتا۔ حامد خان کی قبر، دعا کی قبر، شانزے خان کی قبریں، وہ بہروز خان کے ہاتھوں کھدوانے کا خواہش مند تھا۔ آہ! وہ آسمان کی طرف دیکھتے کرب سے چیخا۔ ان سے بدلہ لو طلحہ فارز خان، مجھ سے بدلہ کیوں؟ میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ تمہارے اندر تو اس پاک فارز خان اور شازمینہ کا خون ہے، پھر اس پاک خون کا برہم کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ اس کے لفظوں نے اس کے اندر عجب سے نفرت کے علاوہ اس کے اندر دوڑا دیے تھے۔ طلحہ خان کی سبز آنکھوں میں خون کی لالی اتنی ہی گہری تھی جو آج سے 20 سال پہلے تھی۔ مان لو اگر میری رگوں میں دوڑتا خون ناپاک ہے تو تمہارے اندر بھی خانزادہ خون نہیں ہے، پھر تمہارے اندر بھی ناپاک خون ہے، تم بھی میری طرح ناپاک وجود ہو۔ سامنے مت آنا میرے ناپاک وجود، ورنہ تمہاری قبر میں خود کھودوں گا۔ تم نفرت ہو طلحہ خان کی، نفرت برا جنون۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے چیختے ہوئے ہنسا تھا۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتا وہ ہنس رہا تھا، بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ حامد خان اور دعا کے جانے کے بعد بہروز خان اپنے کمرے میں گپ اندھیرا کیے روکنگ چیئر پر جھولتے سگار سلگائے لبوں سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس وقت اس کے عارض پر گر رہے تھے۔ کپ کپاتے لب صرف شانزے خان ہی پکار رہے تھے۔
وہ مسلسل اس ایک نام کا ورد کیے ہوئے تھا۔ 20 سالوں سے وہ ایک آگ میں جل رہا تھا، عشق کی آگ جو اس کے وجود کو کرچی کرچی کیے ہوئے تھی۔ یادوں کے جیپ چلتے اسے 20 سال پیچھے اس رات میں لے گئے تھے جب وہ اسے اندھیری برستی بارش میں دلہن کے لباس میں اپنے بنگلے واپس لے کر آیا تھا۔ بہروز خان نے شاہجہاں کو اپنی بے رحم قربت سے آزاد کیا۔ وہ سسکتے ہوئے کمبل خود پر لپیٹے رخ پلٹ گئی تھی۔ بہروز خان نے اٹھ کر بیٹھتے سائیڈ ڈرور سے سگریٹ کیس اور لائٹر نکالتے لبوں میں دبایا۔ وہ پورے وجود کو ڈامتے سگریٹ کے کش لینے لگا۔ وہ اس وقت گرے ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ لیس تھا۔ بہروز خان نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے شاہجہاں پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ کمبل میں دبکی ابھی بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ بہروز خان نے لب بینچتے اس کی سسکیاں سنی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ بہروز خان نے اشتعال سے سگریٹ زمین پر پھینکتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ایک جھٹکے سے سیدھا کیا۔ اس کا زرد متورم چہرہ دیکھ کر بہروز خان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ رو رو کر اس کی آنکھیں متورم تھی، چہرہ بے حد زرد ہو رہا تھا، لبوں پر اس کا قہر برپا تھا جو اس کی شدت سے خون چھلکا رہے تھے۔ بہروز خان نے تڑپتے ہوئے اس کی لبوں پر اپنی زبان کا مرہم رکھا۔ شاہجہاں کا نازک وجود شدت سے کپ کپانے لگا تھا۔ بہروز خان اس کے اوپر آتے نرمی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ شاہجہاں اپنی آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ کچھ دیر پہلے اس کی جنونی قربت سے اس کا نازک بدن لرز رہا تھا۔ بہروز خان کے لمس سے جتنا خوف محسوس ہو رہا تھا اتنی ہی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بہروز خان کے لب اس کے پورے وجود پر بے حد نرمی سے سرایت کر رہے تھے۔ جہاں جہاں اس نے اپنی جنون خیزیاں رقم کی تھی وہاں وہ اپنی زبان کا گیلا مرہم رکھ رہا تھا۔ شاہجہاں ساکت سی اب چھت کو دیکھ رہی تھی۔ بہروز خان اوپر سے نیچے اس کے ٹھنڈے بدن کو اپنے گیلے لم سے دہکانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا۔ بہروز خان کے لب اب اس کے نازک پیروں پر اپنے لمس بکھیر رہے تھے۔ وہ بہت بار اس کے پیروں میں جھکتے اس کے پیروں کو ہاتھ لگاتے شوز پہناتا تھا۔ اسی فریب میں تو وہ آئی تھی۔ پہاڑوں سے بھی بارہوب عالیشان مرد اس کے پیروں میں جھکتا تھا۔ اسی فریب نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ شاہجہاں کی آنکھوں سے گرم سیال بہتا اس کے چہرے کو جھلسا رہا تھا۔ یہ پرکشش سحر انگیز مرد ابھی بھی اس کے پیروں پر جھکے اپنی لمس عطا کرتے اس پر باور کروا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی معتبر ہے، مگر شاہجہاں کو اپنا وجود صرف ایک کھلونا لگ رہا تھا۔ بہروز خان کا لمس زہریلے ناک کی طرح ڈستا محسوس ہو رہا تھا۔ بہروز خان اسے بے حد نرمی سے چومتا نیچے سے اوپر آتے اس کے پیشانی پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ آج پتہ چلا مرد اپنی من پسند عورت کے آگے کیوں جھکتا ہے۔ جس عورت سے عشق ہو اس سے اپنی طلب پوری کر کے وہ پیاسا ہی رہتا ہے۔ وہ گمبھیر آواز میں بولتے اس کی متورم آنکھوں پر اپنے باری باری لب رکھ گیا۔ یہ کیسی پیاس ہے شانزے جو بجھ نہیں رہی؟ یہ کیسی آگ ہے شانزے جو دہکتی جا رہی ہے؟ یہ میں کن عذابوں سے گزر رہا ہوں شانزے، تمہارے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام سنتے میں مر رہا ہوں۔ وہ باری آواز میں بولتے شاہجہاں کے عارض نرمی سے انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ باسل۔ شانزے آہستگی سے باسل کا نام دہراتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کے لبوں سے باسل کا نام سنتے بہروز خان کا پورا وجود شعلوں کی مانند دہکا تھا۔ باسل باسل باسل۔ وہ مسلسل آنکھیں میچے باسل کا نام دہرائے جا رہی تھی۔ وہ اسے اذیت دے رہی تھی، وہ جانتے بوجھتے اذیت محسوس کر رہا تھا۔ بہروز خان نے اسے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے اس کے لبوں پر جھکے اپنے دانت کاڑے۔ شاہجہاں کے لبوں سے سسکاریاں بلند ہوئی تھیں۔ بہروز خان اس کے لبوں پر قہر ڈھا کر پیچھے ہوا۔ اس کے نچلے لب پر اس کی شدت کا گہرا کٹ تھا۔ وہاں ننھی ننھی خون کی بوندیں آن ٹھہری تھیں۔ وہ آنکھیں میچے بیڈ شیٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑے اپنی سسکیوں پر قابو پائے ہوئے تھی۔ بہروز خان لب بینچے اضطرابی انداز میں اس کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے اوپر سے تیزی سے اٹھتا کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ باسل خانزادہ، باسل خانزادہ۔ اس کے لبوں سے باسل کا نام پھر سے سنتے بہروز خان نے مٹھیاں بھینچتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام صحیح کی۔ بہروز خان کی آنکھوں سے خون کی لالی گہری ہوئی تھی۔ وہ مسلسل اس کی غیرت کو جیسے للکار رہی تھی۔ وہ روتی پیٹتی اسے گالیاں دیتی وہ برداشت کر لیتا، مگر وہ مسلسل اپنے منگیتر کا نام لے رہی تھی جو بہروز خان کی غیرت اور مردانہ انا پر کاری وار ثابت ہو رہی تھی۔ یہ عورت اس کا عشق تھی، اگر وہ اس کا عشق نہ بھی ہوتی اس کی عزت تو تھی۔ وہ پھر بھی اس کے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام نہ سن سکتا تھا، مگر یہاں تو وہ اس عورت سے جنونی عشق کر بیٹھا تھا۔
وہ اس کے لبوں سے باسل خانزادہ کا نام سن کر جس آگ سے گزر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ اس باسل خانزادہ کی رکھیل بننے کا کہہ چکی تھی، اب مسلسل اپنے لبوں سے اس مرد کا نام دہرا رہی تھی جو اس سے عشق کرتا تھا۔ بہروز خان اپنی مٹھیاں بینچے خود پر ضبط کرتا باہر کی طرف بڑھا۔ وہ مزید اس نازک وجود کو سزا نہیں دے سکتا تھا، نہ وہ سزا سہنے کے قابل تھی۔ یہ تو طے تھا اگر وہ اس عورت سے وہ عشق نہ کرتا ہوتا، وہ اس کو دوسرا سانس لینے کا موقع نہ دیتا، وہ اس کے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام سنتے اس کی سانسیں بے رحمی سے بوڑ دیتا۔ وہ سر جھٹکتے دروازے کی طرف بڑھا۔ کیسے غیرت مند مرد ہے آپ بہروز خان؟ ہم پٹھانوں میں مرد کہاں اپنی عورت کے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام سن سکتا ہے، وہ بھی اس مرد کا نام جو اس عورت کا سابقہ منگیتر عاشق رہ چکا ہو۔ وہ استضائی انداز میں بولتے بیڈ پر پڑے سنگل کمبل کو اچھی طرح خود پر لپیٹتے بیڈ سے اٹھی تھی۔ بہروز خان کی شدتیں سہتے اس کی ٹانگوں میں سکت نہ تھی کہ وہ اب 2 قدم بھی چل سکتی۔ پورے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، جیسے باری چٹان پر کسی ٹرک نے اس کا وجود کچل دیا ہو۔ وہ چکرائے وجود کے ساتھ لرزتے کھڑی تھی۔ تم ہی بتا دو، پھر اپنی عورت کے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام سنتے پٹھان مرد کیا کرتے ہیں؟ بہروز خان نے اس کے کپکپاتے وجود کو اشتعال بھری نگاہوں سے گھورا۔ موت دے دیتے ہیں، اپنی پسٹل کی تمام گولیاں اپنی عورت کے سینے میں اتار دیتے ہیں۔ وہ بہروز خان کی طرف دیکھتے استضائیہ ہنسی تھی۔ بہروز خان خود پر قابو پاتے اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ کس موڑ پر لے آئے ہیں آپ مجھے کہ موت سے بھی ڈر نہیں لگ رہا بہروز خان؟ اسی زندگی کے خوف سے باسل خانزادہ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی تھی، آج آپ کو ہی موت دینے کو کہہ رہی ہوں۔ وہ درد و کرب سے بہروز خان کی طرف دیکھتے بہتے آنسوؤں سے مسکرائی تھی۔ اس کی بات پر بہروز خان کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر مہدوم ہوئی تھی۔ خدا کا ڈر ہے مجھے، ورنہ خود کی جان ضرور لے لیتی۔ دادا جان کہتے ہیں زندگی خدا کی امانت ہے، اسے ہم کسی صورت چھین نہیں سکتے، چاہے جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں۔ وہ ہاشم خان کے لفظ یاد کرتے شدت سے رو دی تھی۔ نہیں دادا نہیں، بابا جان کہتے ہیں، میرے بابا ہاشم خان ہیں، لالا بابا نہیں ہوتے، یہ لالا نے ثابت کیا ہے، وہ مجھے اپنی بندوق سے مار رہے تھے۔ اب میں لالا کو کبھی بابا نہیں کہوں گی، جتنا بھی منائیں گے کبھی بابا نہیں کہوں گی، میں صرف اپنے بابا کو بابا کہوں گی۔ شانزی خان فریز خان کو یاد کرتے اب شدت سے رو دی تھی۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا شانزے میری جان، میں تمہارے بابا لالا کو منا لوں گا۔ بہروز خان اس کی طرف بڑھتے اس کے کپکپاتے وجود کو نرمی سے تھام گیا۔ کیسے کیسے بہروز خان؟ کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے بہروز خان کی طرف دیکھتے ہچکی بھری تھی۔ آپ نے کہا تھا نکاح کا رشتہ پاک ہوتا ہے، جب آپ مجھ سے نکاح کریں گے تو کسی کو بھی اعتراض ہی نہ ہوگا، مگر وہاں تو سب مجھے زندہ زمین میں دفنانا چاہتے تھے۔ کیوں جھوٹ بولا مجھ سے؟ کیوں نہیں بتایا نکاح کا رشتہ تب تک پاک نہیں ہوتا جب تک اس میں لڑکی کے ولی اس کے باپ دادا کی رضامندی شامل نہ ہو؟ وہ بہروز خان کے سینے پر ہاتھ رکھتے رو پڑی تھی۔ کمبل زمین بوس ہوا تھا، اپنی حالت دیکھتے وہ چکراتے ہوئے بہروز خان کے سینے میں سمائی تھی۔ بہروز خان جھکتے ہوئے کمبل اٹھاتے ہوئے اپنے اور اس کے گرد اوڑھ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے گلابی آنکھوں سے اسے ہچکیاں بھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا مجھ پر یہ ظلم؟ بچپن سے جس نے جو کہا وہ مان لیا، لالا نے کہا تم میری بیٹی ہو، مان لیا، شانزے فاریز خان کی بیٹی ہے، بڑے ہونے پر پتہ چلا میرے بابا ہاشم خان ہیں، یہ بات بھی مان لی۔ اب لالا اور بابا کہتے ہیں میں ان کی بیٹی نہیں۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ وشال نے کہا شانزے تم بہت معصوم ہو، یہ بات بھی مان لی۔ اب وہ کہتی ہے تم شاطر ہو۔ باسل نے کہا وہ نکاح کے بعد مجھ پر اپنی سانسیں تنگ کرے گا کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، یہ بات بھی مان لی۔ اب عمیر کہتا ہے باسل مجھ جیسی بے وفا عورت سے عشق کرتا ہے۔ آپ نے کہا آپ مجھ سے عشق کرتے ہیں، وہ بھی مان لیا۔ پھر آپ نے کہا آپ میری خوبصورتی پر مر مٹے۔ وشال کہتی ہے آپ نے مجھ سے بدلہ لیا۔ کیا سچ ہے بتائیں، مجھے کس کا یقین کروں؟ میرا دل کر رہا ہے آپ پر یقین کروں، بھول جاؤں جو کچھ ہوا، مگر ناپاک وجود، غلیظ وجود، وہ گالیاں، وہ طعنے مجھے ابھی بھی سنائی دے رہی ہیں بہروز خان۔ وہ چیخیں مشال خان کی سسکیاں سنائی دے رہی ہیں مجھے بہروز خان۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے بلک رہی تھی، چیخ رہی تھی، تڑپ رہی تھی، ہذیانی ہو رہی تھی۔ بہروز خان اسے خود میں نرمی سے بینچ گیا۔ میرے بابا، میرے دادا جان کی جھکی آنکھیں مجھے مار رہی ہیں بہروز خان۔
میرے طلحہ کی نفرت مجھے کاٹ رہی ہے بہروز خان، میرے دادا جان کا گڑ گڑانا مجھے بے موت مار رہا ہے۔ جب وہ میرے بابا جان کے آگے میری زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے بہروز خان، اس کے سینے میں سمائے ہذیانی چیخ رہی تھی۔ بہروز خان کی آنکھیں نم تھی، وہ اب سختی سے اسے خود میں بینچ گیا تھا۔ جا کے بتائیں فارغ خان کو، میں انہیں ہی بابا کہوں گی۔ وہ میرے بابا صرف وہ ہیں، مشال میری بہن ہے، میں صرف اپنے طلحہ کی پھپھو ہوں۔ ہاشم خان کو بتائیں وہ میرے دادا ہی رہیں گے۔ نہیں کہوں گی انہیں بابا، چاہے وہ جتنی مرضی محبت کر لیں مجھ سے۔ خدا کے لیے بہروز خان مجھے سب کچھ لوٹا دیں، مجھے لے چلیں میری حویلی، مجھے لے چلیں میری مشال کے پاس، اس کی سسکیاں مجھے مار ڈالیں گی۔ وہ شدت سے روتے ہوئے چیخی تھی، میں تمہیں لے کر جاؤں گا میری جان، میری زندگی۔ وہ نرمی سے اس کے کندھے چومتے بول رہا تھا، آپ جھوٹے ہیں بہروز خان، آپ ایک فریب ہیں جس کے جھانسے میں آ کر میں نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ طلاق دے دیں مجھے، خدا کا واسطہ ہے، مجھے باسل کے پاس جانے دیں، وہ مجھے اپنائے گا تو سب مجھے معاف کر دیں گے۔ شاہجہان کے لبوں سے باسل کا نام سنتے بہروز خان کی آنکھوں میں پھر سے سرخی چھائی تھی۔ دے طلاق مجھے، اگر آپ ایک پٹھان مرد ہیں تو، ورنہ میں آپ کے نکاح میں ہوتے بھاگ کر اس باسل کے پاس چلی جاؤں گی۔ جو ذلالت میرے گھر والوں کو سہنی پڑی وہ آپ کو سہنی پڑے گی۔ وہ بلکتے ہوئے چیخی تھی، اب تم نے مزید بکواس کی، تمہاری بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا شانزے بہروز خان۔ بہروز خان اس کی گردن دبوچ گیا تھا، کمبل زمین بوس ہوا تھا۔ عشق کرتا ہوں تم سے، تمہاری ہر بات سہ لوں گا، مگر بغیرت نہیں بنوں گا کہ تم باسل باسل پکارو گی، میں ہر بار تمہارے لبوں کو صرف سزا دوں گا۔ موت مانگ رہی تھی مجھ سے، دوں گا موت تمہیں، مگر ایسی کہ روح کانپ جائے گی تمہاری۔ وہ اس کی گردن بے رحمی سے دبوچتے ہو رایا، وہ اس کی گرفت میں بمشکل سانس لے پا رہی تھی۔ بہروز خان بے رحم بنا اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا۔ وہ مزید باسل کا نام برداشت نہیں کر سکتا تھا، جو اسے ایسی اذیت دے رہے تھے جس کا کوئی مداوا نہ تھا۔ 70 گنا زیادہ تپش لیے وہ بھڑکیلی آگ میں جل رہا تھا جیسے۔ تمہیں چھوڑ دوں گا یا طلاق دوں گا، یہ بھول جاؤ تم اب، اور تم اس کمرے سے بھی میری اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ یہ فارغ خان کی حویلی نہیں جہاں سے تم آسانی سے نکل آئی، یہ بہروز خان کی پناہیں ہیں، اس کی حویلی، یہاں سے تم ایک قدم باہر نہیں نکال سکتی۔ زندہ رہو گی میری بن کر، تمہارے بغیر اب بہروز خان سانس لینے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ مگر بہروز خان کے زندہ رہتے تم پر کسی کی ایک نگاہ پڑ جائے، یہ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہے میرے لیے۔ وہ باسل اب تا قیامت تک تمہارا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اب بلکہ دنیا کا کوئی مرد تمہاری پرچھائی تک نہیں دیکھ سکتا، سمجھی تم؟ وہ اس کی گردن چھوڑتے ہو رایا تھا، وہ اسی لمحے اپنے ہوش کھوتے زمین بوس ہوئی تھی۔ شان سے بہروز خان اسے زمین پر گرتا دیکھتے بدحواس ہوتے اسے تھام گیا تھا۔ بہروز خان نے اس کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں تھامتے بیڈ پر جلدی سے لٹایا۔ اس کے برہنہ وجود سے کمبل اڑاتے بہروز خان نے جبڑے پینچتے سرخ آنکھوں سے اسے بے بسی سے دیکھا۔ بہروز خان کی آنکھوں میں سرخی کی شدت کے ساتھ نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ تو اسے پہلی ملاقات میں بے حد پیاری لگی تھی، اس کی معصومیت دل پر وار کر چکی تھی۔ مشال خان تو اٹریکشن تھی، عشق تو شانزے خان سے ہوا تھا۔ 33 سال تک وہ اسی عشق کی تلاش میں گاٹ گاٹ کا پانی پیتا رہا، مگر کوئی عورت دل کو نہ با سکی۔ اشال کی ضد تنتنا اس کے قریب لے گئی تھی، مگر شانزے کی خوبصورتی پہلی نظر میں ہی دل کو عجب سے طریقے سے چھو گئی تھی، اور اب ان چند گھنٹوں میں اس پر باور ہو چکا تھا وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اب وہ کیسے اسے جانے دے سکتا تھا؟ اگر اس کے گھر والے اسے اپنا لیتے تو وہ شاید اسے جانے دے دیتا، مگر اسے کوئی نہیں اپنائے گا، وہ جانتا تھا، مرد کی فطرت کو اچھی طرح جانتا تھا، چاہے وہ بھائی ہو، باپ ہو یا پھر عاشق، وہ اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کرتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، مگر اس عورت پر رحم نہیں کھاتا۔ وہ باسل کے پاس جانے کی بات کر رہی تھی۔ باسل خانزادہ بدلے کی آگ لیے اس نازک معصوم وجود کو صرف برباد ہی کر سکتا تھا۔ کوئی اب اسے آباد کرے یا برباد، وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا بھلا؟ کوئی اسے سوچے بھی کہاں گوارا تھا اب؟ وہ اس پر جھکا اسے گہری نم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہروز خان کی آنکھوں سے آنسو اس کے زرد چہرے پر گرے تھے۔ عشق کرنے کا خواہشمند مرد آج عشق کی اذیتوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا کہ بدلہ لینے والا کم ظرف مرد اتنا خود غرض اور ظالم نہیں ہوتا جتنا عشق کرنے والا مرد ظالم اور خود غرض ہوتا ہے۔ وہ رو رہا تھا، بے تحاشا رو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ معصوم نازک وجود اب اس کی قید، اس کی پناہوں میں پھڑ پڑا کر زخمی ہو جائے گا۔
مگر کبھی اس کی پناہوں سے رہائی حاصل نہیں کر سکے گا، کیونکہ بہروز خان شاہجہاں کے بچے کچے پر کاٹ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس معصوم وجود کے وہ نازک زخمی پر تہس نہس نہیں کرنا چاہتا تھا، جس سے وہ اڑان بھرتے اس سے دور جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بہروز خان لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا سگریٹ جلائے اس کا سلگتا دھواں اپنے اندر اتار رہا تھا۔ دوسری رات شروع ہو چکی تھی، اسے ہوش آ چکا تھا، مگر وہ کچھ بھی کھانے پینے کو تیار نہ تھی۔ مجبوراً اسے لیڈی ڈاکٹر کو بلوا کر اسے ڈرپ لگوانی پڑی تھی۔ وہ ابھی بھی ہوش و خور سے بیگانہ اندر پڑی تھی، اور وہ کل سے بنا کچھ کھائے سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ کل کی طرح آج بھی بارش زوروں پر تھی۔ وہ اپنے کیے پر پچھتا رہا تھا، مگر اذیت یہ تھی کہ وہ سوچ رہا تھا، اگر وہ یہ سب نہ کرتا تو شاہجہاں اس کا نصیب کیسے بنتی؟ وہ یہ سوچ کر ہی جل اٹھتا مر اٹھتا تھا۔ آج وہ اس کے پاس نہ ہوتی تو اس باصل خانزادہ کے پاس اس کی باہوں میں ہوتی۔ آہ! بہروز خان سیدھے ہوتے چیختے ہوئے، ایش ٹرے اٹھا کر سامنے لگی وال ملر پر مارتے ہوئے، اپنے گھنے بالوں کو مٹھیوں میں بے دردی سے جکڑ گیا۔ اسی اثنا میں بہروز خان کا بہت ہی وفادار پرسنل گارڈ فیاض خان اندر داخل ہوا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ بہروز خان نے خود پر قابو پاتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ فیاض خان اس وقت مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ خان صاحب، سننے میں آیا ہے فارز خان اور بی بی کی بہن نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فیاض خان کی خبر پر وہ شوکڈ ہوا صوفے سے اٹھا تھا۔ جی خان صاحب، یہ خبر سچ ہے۔ بی بی جی کی حویلی میں 2 موتیں نہیں 4 موتیں ہوئی ہیں۔ 4 اموات کس کی؟ بہروز خان کے لب بے آواز پھڑپھڑائے تھے۔ ہاشم خان اور شاید اس کے 10 سالہ پوتے طلحہ خان کی۔ سننے میں آیا ہے فارز خان کے بیٹے کی موت ہوئی ہے۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ فیاض خان کے لفظ سنتے بہروز خان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ وہ گہرے سانس لیتا صوفے پر بیٹھتے اپنی قمیص کے بٹن کھولنے لگا۔ سانس جیسے بند ہوئی تھی۔ میری بات سنو، آج کے بعد میرے بنگلے میں اس بات کا ذکر نہیں ہوگا، کسی صورت ذکر نہیں ہوگا۔ اس بنگلے کے اندر اب کوئی داخل نہیں ہوگا۔ آج کے بعد تم بھی میری اجازت کے بغیر اندر نہیں آؤ گے۔ بہروز خان صوفے سے اٹھتے ہوئے سرد سپاٹ لہجے میں غرایا۔ جی خان صاحب، وہ مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے ہوئے بولا تھا۔ ایک عورت کا بندوبست کرو، بلکہ 2 عورتوں کا بندوبست کرو جن کا تعلق سواد سے نہ ہو، وہ پروفیشنل گارڈز ہوں، ویل ٹرینڈ ہوں۔ جہاں میں یہاں نہ ہوں وہ 24 گھنٹے بی بی جی کی حفاظت کر سکیں۔ کل تک بندوبست ہو جانا چاہیے۔ بہروز خان کے حکم پر وہ سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ بہروز خان نے گہرا سانس لیتے اپنے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ بہروز خان کی پیشانی عرق آلود ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے اپنا سر ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ اب شاہجہاں کو وہ کسی قیمت پر خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو دل شدت سے لرزنے لگا تھا، وہ اسے کھو دے گا۔ اسے ذرا بھی خبر ہوگی وہ اپنے تمام رشتوں کو کھو چکی ہے۔ وہ یہ سن کر شاید اپنی سانسیں کھو دیتی۔ بہروز خان کو وہ ہمیشہ اپنے پاس چاہیے تھی، وہ اس کے بغیر اب جی نہیں سکتا تھا۔ حال بہروز خان راکنگ چیئر پر جھولتے آج بھی رو رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں کے رازدار یہ اندھیرا اور اس کی تنہائی تھی۔ وہ آج بھی اس معصوم سی شاہجہاں کو بھولا نہ تھا، جس معصوم سی شاہجہاں کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ شاہجہاں! وہ دل پر ہاتھ رکھ کے چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ باہر کھڑی ذکیہ خانم بہروز خان کی چیخو پکار میں شاہجہاں کا نام سنتے کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ 20 سالوں سے وہ یہ نام سنتی آ رہی تھی۔ نہ صرف اس نام سے بلکہ اس خوبصورت چہرے سے بھی ذکیہ خانم کو نفرت تھی۔ جب اسے بہروز خان کے ساتھ حویلی کی انیکسی میں دیکھا تھا، جو بہروز خان اس کے قریب مہینوں بعد آتے، احسان کرتے، کچھ ہی دیر میں اپنی ضرورت پوری کرتے، اپنا رخ پلٹ لیتا تھا۔ وہ کسی دوسری عورت کے لیے اتنا جنونی تھا۔ اپنے شوہر کی قربت اس کی باہوں میں ذکیہ خانم نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو برہنہ دیکھا تھا۔ بہروز خان پاگلوں کی طرح اس عورت کو اوپر سے نیچے چوم رہا تھا، اپنی محبت کا دیوانہ وار اظہار کرتے گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کے پیروں تک تو وہ عقیدت سے چوم رہا تھا۔ وہ چپکے سے انیکسی کا دروازہ ایکسٹرا 24 سے کھولتے اندر داخل ہوئی تھی۔ جو انہوں نے اس اندھیرے میں کھڑکی سے دیکھا تھا، وہ آج بھی انہیں سونے نہیں دیتا تھا۔ بہروز خان شاہجہاں پر مرتا تھا، جان دیتا تھا۔ وہ پاگل تھا شاہجہاں کے لیے۔ بہروز خان جنونی انداز میں اس عورت پر شتیں ڈہا رہا تھا۔ وہ تو باہر کھڑے ٹائم ہی گنتی رہی تھی۔ قربت کی گھڑیوں میں بہروز خان کا کچھ لمحوں کا وقت ملتا تھا، اور اس عورت کے پاس بہروز خان کا وقت ٹھہر سا گیا تھا۔ بہروز خان کا ایک ایک لفظ اس شاہجہاں کی سسکیاں ذکیہ خانم کا وجود جلا گئی تھی۔ وہ رات وہ یاد نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے رومانس کی آخری حد دیکھتے چپکے سے وہاں سے چلی آئی تھی۔
مگر ذکیہ خانم آج تک سمجھ نہیں پائی تھی بہروز خان جس عورت کے لیے اتنا جنونی تھا، اتنا پاگل تھا، اسے اس حویلی میں آخر نوکرانی بنا کر کیوں لایا تھا؟ بہروز خان جیسا نڈر مضبوط انسان جو کسی سے ڈرتا نہیں تھا، وہ شامزی خان کو نوکرانی بنا کر کیوں لایا؟ وہ چھپ چھپ کر ہر رات اور دن کا بھی بیشتر حصہ شامزی خان کے ساتھ کیوں گزارتا تھا؟ وہ آج تک یہ راز جان نہ سکی تھی جس عورت کے لیے بہروز خان نے اپنی جوانی تنہا گزار دی۔ ان 20 سالوں میں اپنی ضرورت ان سے بھی پوری نہیں کی۔ اس عورت کو وہ سرعام اپنا نام کیوں نہیں دے سکا تھا؟ وہ نہ تب اس کی بہروز خان کے نزدیک وقت تھی، نہ آج۔ دعا سے نفرت اور شامزی خان سے اپنا رشتہ چھپانا وہ آج تک سمجھ نہ پائی تھی۔ ذکیہ خانم وہ قیامت رات یاد کرتے، اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے، اپنا باریک برکم وجود سنبھالتے وہاں سے چلی گئی تھی۔